سیرت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کرناٹک میں کس بات کو لے کر کے سیاست گرم ہے اور کے ایس ایشورپا جو فسادات پھیلانے کے لیے شموگا میں ذمہ دار تھا، اس کے خلاف کس طرح اس وقت سیاست پوری طرح سے جو ہے مخالف ہو چکی ہے۔ تو ہندو کو مسلمان خواتین کے ساتھ شادی کرنے اور ان کی ساتھ زیادتی کرنے کے سلسلے میں کون اپیل کر رہا ہے؟ آندھرا پردیش میں تروپتی واقع ترومالا وینکٹیشور مندر میں کیا کچھ ہوا؟ نفرتوں کے بیچ محبتوں کو بانٹنے کی کس طرح ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں؟ پونا سے کس طرح سے ایک اور ویڈیو سامنے آئی؟ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے نئے وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی بات ہوگی، تو ہندوؤں کو تلواریں رکھنے کی بھی اپیل کی جا رہی ہے۔ اعظم خان کو کیا جھٹکا لگا ہے؟ اسدالدین اویسی نے کیا بیان جاری کیا ہے؟ ادھر لبنان میں کیا ہوا اور کیا واقعی میں امریکہ بھارت پر پابندیاں لگانے جا رہا ہے؟ کیا ایسی صورتحال ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، کر لیں۔ ہماری ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کام کہاں چل رہا ہے۔ اور بھی تازہ تصویریں آ چکی ہیں ناظرین گرامی، آپ کی امانتیں جن لوگوں تک ہم نے پہنچایا ہے۔ یہ دیکھیے، یہاں بھی اس بستی میں بھی الحمدللہ بڑے پیمانے پر کام ہوا ہے، اور آپ کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام ہوا ہے۔ اور یہ ساری تصویریں، ویڈیوز اور یہ پہاڑی علاقے اور غریب بستیوں کو دیکھ کر کے اور لوگوں کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم پوری کوششیں کر رہے ہیں کہ آپ کی امانتیں مستحقین تک پہنچایا جائے، اور پوری طرح سے اس وقت جو ہے زور و شوروں کے ساتھ سیدھی بات کا کام مختلف علاقوں میں جاری و ساری ہے۔ آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً یہ ساری چیزیں جو ہے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں گی۔ پورے مہینے بھر کے لیے ہم لوگ دیتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، بارہا ہم لوگ پرائم ٹائم میں جو ہے ان تمام چیزوں کا تذکرہ بھی آپ لوگوں کے سامنے کر کے وہاں کی تصویریں اور ویڈیوز رکھتے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک تازہ ترین کل جو بستی میں کام ہوا وہاں سے آئی ہوئی ہے۔ آپ جو ہے اس سلسلے میں دعاؤں پر آمین کہیں۔ کچھ دیر کے لیے لمبی دعا ہوتی ہے، لیکن ہم کانٹ چھانٹ کی تھوڑی بہت دعا سنا دیتے ہیں آپ لوگوں کو۔ بہرکیف آپ آمین کہیں، پھر اس کے بعد خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ رسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا اللہ ہمارا اس کام کے کرنے کو قبول فرما۔ یا اللہ سیدھی بات فاؤنڈیشن والوں پر رحم فرما، ان کو ہدایت فرما۔ یا اللہ ان کو ہدایت فرما۔ یا اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں دینے والا بنا دے، یا اللہ لینے والوں سے بچا۔ پروردگارہ اس بناو دن وول، اس میں بناو لٹن وول کی۔ یا اللہ سون وول ان کر قبول، بناو یہند خاطر، یہ بناو اندس عیالس خاطر، اہند فاؤنڈیشن خاطر ہدایت و نجات ذریعہ۔ پروردگارہ یم اس یور آمد چھ رٹن ول، پروردگار تم بناو دن ول۔ یا اللہ تم بناو دن ول۔ یا اللہ تم بناو دن ول۔ یا اللہ سن مصیبت کر دور۔ یا اللہ سن مشکلات کر سال تا آسان، سن غم تو پریشانی کر دور۔ بس رسول مقبول صلی اللہ سبحان ربک رب العزت۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں خبروں کی۔ سب سے پہلے ناظرین گرامی، رام نومی کے موقع پر صرف ایک بستی میں نہیں، کئی علاقوں میں ایسی صورتحال پیدا ہوئی۔ کہیں محبتوں کو بانٹا گیا تو کہیں نفرتیں بٹیں، اور اس کی صورتحال کیا پیدا ہوئی کل ہم نے دونوں پرائم ٹائم میں رکھ دیا تھا، آپ جا کر کے وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ کل کے مارننگ پرائم ٹائم کو اسی وجہ سے جو عمر کے لیے محدود بھی کر دیا، جس میں جن جن بستیوں کو جلایا گیا تھا ان تمام چیزوں کو وہاں پر رکھنے کی ہم نے کوشش کی۔ سب سے پہلے میں پونا کی تصویر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے یہاں مسجد کے سامنے کس طرح ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی۔ خیر یہ ہم لوگ ویڈیو آپ کو آواز کے ساتھ سنائیں گے نہیں، اس میں میوزک، ڈی جے، نہ جانے کیا سب بکواس بجتا رہتا ہے، لیکن مسجدوں کے سامنے رام نومی کو شرارت کرنے کے لیے اور ان پر حملہ کرنے کے لیے یہ لگاتار استعمال ہوتا ہے ڈی جے وغیرہ کو بجانا۔ یہ جہاں پونا کی ہے، وہیں پر اورنگ آباد کی یہ تصویر دکھانا چاہتا ہوں۔
کہ باقاعدہ یہاں پر یہ اعلان ہو رہا ہے مراٹھی زبان میں کہ بھائی جب مسجد کے سامنے سے گزر ہو تو ڈی جے بند کیا جائے اور پوری طرح شور شرابہ نہ کریں. دوسرے دھرموں کا احترام کرنا بھی ہم پر ضروری ہے. ایک طرف وہ چہرہ ہے اور دوسری طرف یہ چہرہ ہے. میں آواز کے ساتھ سناتا ہوں, مراٹھواڑہ کے لوگ چاہے تو اس کو سمجھ سکتے ہیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے, جہاں پر کچھ لوگوں کی شرپسندی کی وجہ سے, کچھ لوگوں کے ورغلانی کی وجہ سے اس وقت کو ہندو کا یا ہندوتوا کا ایک نوجوان طبقہ پوری طرح سے متعصب بن چکا ہے. بصورت دیگر جو ہے بہت سارے علاقوں میں آج بھی امن و امان کا ماحول بنائے رکھنے کے لیے خود ہمارے ہندو بھائی کوشش کرتے ہیں. اس کو آواز کے ساتھ سنیں. اس کے بعد مسلمانوں نے کیا کردار ادا کیا ہے, وہ ویڈیوز بھی جو مختلف حوالہ جات سے آ رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک طرف یہ حال ہے ناظرین گرامی, دوسری طرف مسلمان ہمیشہ کی طرح جو امن و امان چاہتے ہیں, بھائی چارگی چاہتے ہیں, ملک کے مختلف علاقوں میں جب کبھی رام نومی کا جلوس گزرا تو ان کو پانی, اور رمضان کے مہینے میں خود تو روزے دار ہیں لیکن دوسروں کی بھوک پیاس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس وقت جس طرح سے گرمی پڑ رہی ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں, اور اس موقع پر جلوس نکالنا بھی کس طرح گرمی پیدا کرتی ہے. ایسے حالات میں مسلمانوں کی جانب سے مختلف قسم کی ویڈیوز آ رہے ہیں ناظرین گرامی. یہ الگ الگ علاقوں سے آئی ہوئی تصویریں ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے ایک سب بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان یہ ہے کہ آپ جو ہے نفرتیں پھیلاتے ہیں, وہ کوشش کرتا ہے محبتیں بانٹنے کا, اور اس وقت جو ہے بھارت کے لیے سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ محبتوں کو بانٹنے کا ہے. اس لیے کہ یہاں کے عدلیہ نظام کو متعصب بنایا جا چکا ہے. یہاں کے حکمرانی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان کے ذہنوں میں پوری طرح اسی طرح کی دشمنی اور نفرت پھیلا کر کے وہ اقتدار سنبھالے ہوئے ہیں, اور پولیس انتظامیہ کو بھی جو ہے پوری طرح سے متعصب بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, اور بعض لوگ تو پوری طرح سے اس کا استعمال بھی کر رہے ہیں. اور ہم نے کرگل میں وہ حالات دیکھے. ان تمام چیزوں کے بیچ میں اگر کوئی چیز ہے جو اس آگ پر قابو پا سکتا ہے تو وہ ہے محبت کا پیغام. اور محبت کا پیغام ظاہر سی بات ہے کہ جس کے ذہنوں میں عصبیت بھری ہوئی وہ کہاں پھیلا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب اس کی ذمہ داری مسلمانوں نے اٹھائی ہے. لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح جو اس وقت اسلام دشمن طاقتیں کہے یا مسلمانوں کی دشمنی رکھنے والے لوگ جس طرح سے عصبیت پھیلا رہے, دشمنی پھیلا رہے, نفرتیں پھیلا رہے, وہاں پر ایک مختصر سی کوشش یہ بھی ہو رہی ہے کہ محبت بانٹا جائے. تمام لوگوں کو واقعی میں جو ہے ان کی اس کوششوں کو سراہنا چاہیے. ناظرین گرامی, لیکن نفرتیں ختم نہیں ہو رہی, اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تلواریں بانٹنے کی بات کی جائے اور پوری طرح سے ایسے گانے مخصوص کر کے بنائے جائیں جس میں مسلمانوں کو قتل عام کی باتیں ہوں, یا پھر ایسی فلمیں بنائے جائیں جس میں مسلمانوں کا چہرہ یا ان کی شبیہ ایسی پیش کر دی جائے کہ وہ اس کا ازلی دشمن ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ کہاں سے جو دیکھیے حال ہی میں کرناٹک میں اس وقت جو ہے ایک رام سینا کا لیڈر جس کا چہرہ آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, اس کا نام ہے رام چندرا رامن گوڑا. اس کے خلاف اس وقت FIR درج ہو چکی ہے. ابھی حال ہی میں اس نے اتنا خطرناک بیان جاری کیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. مسلم مردوں کو مارنے, ان کی شرمگاہوں کو کاٹنے اور مسلم لڑکیوں کے ساتھ شادی رچانے, نہ جانے کس طرح کی جو اس نے بیان دیا. کنڑا میں ہے, مختلف چونکہ چینلوں کی وہ ویڈیوز ہیں وہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے کاپی رائٹ کے چلتے, لیکن ہم آپ کو خلاصہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس شخص نے بہت ہی بھیانک بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ لو جہاد اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ لڑکیاں ہمارے پاس آئیں اور بتائیں, ہم اس کی جو شرمگاہ کاٹ دیں گے ایک طرف, اور دوسری جانب رام سینا کے لیڈر آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, تلوار اٹھائیں اور کاٹ دیں. اور دوسری جانب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مسلم نوجوان لو جہاد کر رہے ہیں تو آپ کیسری لو کا جو ہے ابتدا کر دیں اور جو ہے مسلم لڑکیوں کو پھنسانے, ان سے شادی رچانے کی کوشش کریں, جبرن کریں. الگ الگ طرح کی جو ہے بیانات جاری کرتے ہوئے اس وقت جو اس کے خلاف FIR تو درج ہو چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کی گرفتاری ہوتی ہے یا دوسرے لیڈروں کی طرح براہ نام حراست میں لیا جاتا ہے, بعد میں ضمانت دی جاتی ہے, اس لیے کہ اس وقت ہو یہی رہا ہے.
वहीं नाज़रीन गिरामी, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में वाक़ तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में आज भगदड़ मचने की खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से जो है मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है और बहुत सारे लोग ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक ये अक़ीदतमंद सर्वदृष्टनम टिकट लेने पहुँचे थे और टिकट काउंटर पर ज़बरदस्त भीड़ की वजह से वो हादसे का शिकार हो गए। TDKPR और रवि कुमार का मानना है कि तिरुपति के तीनों टिकट काउंटर पर आज काफ़ी भीड़ थी। भगदड़ जैसे हालात होने के बाद तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने तय किया कि अक़ीदतमंदों को बगैर टिकट के दर्शन के लिए जाने दिया जाए। फ़िलहाल हालात जो है वो काबू में हैं, लेकिन भगदड़ की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। ये खबर जो है आंध्र प्रदेश से आ रही है। नाज़रीन गिरामी, ये रामनवमी का महीने में जो है इस तरह के मंदिरों में बहुत बड़ी भीड़ देखी जाती है और बिलखुसूस तारीख़ी मंदिरों में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। यही वजह है कि इस तरह के हादसात का शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, आज कर्नाटक में ईश्वरप्पा को चारों तरफ से खिंचाई की जा रही है। वजह उसकी ये है कि इन पर एक शख्स ने 40% कमीशन लेने का इल्ज़ाम लगाया था। जी हाँ, बेलगावी के बीजेपी कारकुन और एक ठेकेदार संतोष पाटिल, उसकी जो है उडुपी की एक लॉज में इसकी लाश मिली है। ख़ुदकशी कर लिया गया है या फिर इसको मार दिया गया है, ये तहक़ीक़ात बाद में आएंगी, लेकिन इनका नाम पहले से भी ईश्वरप्पा के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए कि लगातार जो है ईश्वरप्पा इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इन्होंने जो है 40% पर काम करते हैं और 40% के बिना कोई भी ठेकेदारी नहीं मिलती। ये वही ईश्वरप्पा है, बीजेपी का लीडर, जिसने शिमोगा में फसादात भड़काने में भी इसका जो है नाम आया था और यहाँ की कर्नाटक के हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ FIR दर्ज करने की वजह से भी आदेश जारी कर दिए हैं। अब ये दूसरी जो है उनके ऊपर बाकायदा संतोष पाटिल ने अपने डेथ नोट में इनका इजहार किया। उन्होंने कहा कि मेरे मरने की ज़िम्मेदार ईश्वरप्पा हैं, उन्होंने किस तरह से मुझे परेशान किया। देही तरक्याती पंचायत राज इलाके के ये इस वक्त वज़ीर है कर्नाटक में और उनको जो है सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया गया जब उन पर इल्ज़ामात लगाए गए और पूरी तरह से ज़हनी व जिस्मानी हरासानी करने की कोशिशें हुई। कहते हुए उसने ख़ुदकशी कर ली है और ख़ुदकशी करके डेथ नोट छोड़ा हुआ है और ईश्वरप्पा के ख़िलाफ़ जो है इस वक्त मामला दर्ज करके एक तो उनको वजारत से इस्तीफ़ा देने का मांग जहाँ कांग्रेस कर रही है, वहीं पर जो इनको फौरी तौर पर गिरफ़्तार करके इस मामले में पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई करने की इस वक्त अपोजिशन मुतालबा कर रही है कर्नाटक में। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म की शक्ल में हलफ लेने वाले शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बाद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दहशतगर्दी मामले पर नसीहत कर डाली है। वाशिंगटन DC में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि अपने पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यही पैगाम देना चाहेंगे कि वो अपने यहाँ दहशतगर्दी पर लगाम लगाने में कामयाबी हासिल करे। हमारी तरफ से उनको मुबारकबादी है। राजनाथ सिंह से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की शक्ल में मुंतखब होने पर इज़्ज़त माब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। हिंदुस्तान दहशत से पाक इलाका और अमन इस्तेहकाम चाहता है ताकि हम अपने तरक्याती चैलेंजेस पर तवज्जो मरकूज़ कर सकें और अपने लोगों की भलाई और खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, क्या कुछ हुआ हालात इस वक्त जो है कश्मीर को और कश्मीर में उसके खुसूसियात को ख़त्म करने के बाद पाकिस्तान वो ऐसे में लगातार कश्मीर का मामला उठा रहे थे। इमरान खान इस सिलसिले को लगातार खींचातानी कर रहे थे। यही वजह है कि जो है बैरूनी साजिशों के तहत इमरान खान की हुकूमत को गिराने का इल्ज़ाम ख़ुद जो है इमरान खान ने कह दिया है। बहरकैफ अदम एतमाद की जो तहरीक हुई उसमें जो है आज़म शाह ने अपोजिशन में ज़्यादा वोटें मिलने की वजह से जो है सीटें होने की वजह से आज़म शहबाज शरीफ को तो इस वक्त PM मुंतखब कर लिया गया है। अब देखना ये है कि अपोजिशन में मौजूद इमरान खान की पार्टी के लोग जो है इसको कहाँ तक हज़म कर पाते हैं और किस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में बदलती रहती है। पाकिस्तान की सियासत समझना बहुत ही मुश्किल होता है नाज़रीन गिरामी बाज़ औक़ात में, इसलिए कि आज तक यहाँ तक कोई भी PM अपनी 5 साला मियाद मुकम्मल नहीं किया है। उससे पहले ही जो है यहाँ पर या तो उतार दिए जाते हैं या फिर जी कोई ना कोई ऐसी हालत बना दी जाती है कि दोबारा इलेक्शन हो सके। नाज़रीन, नफ़रत, VHP, बजरंग दल, RSS और न जाने किस किस तरह के सेना बना लिए गए हैं इस वक्त और हर एक का काम है नफ़रत फैलाना और ख़वातीन और साध्वी अपने आप को कहने वाली वो भी जो है पूरी तरह से इस वक्त जो है सामने आती है। विश्व हिंदू परिषद की रहनुमा कहलाई जाने वाली ये साध्वी जिसका नाम सरस्वती है, इसने पूना में
دی کشمیر فائلز کا حوالہ دیتے ہوئے ہندو نوجوانوں سے کہا کہ وہ پاکستان کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے مظالم کی وجہ سے وادی سے کشمیری پنڈتوں کے اخراج جیسی صورتحال سے بچنے کے لیے تلوار اپنے ساتھ لے کر کے چلے۔ وہ رام نومی کے موقع پر پونے سے تقریباً 340 کلومیٹر دور شمالی مہاراشٹرا کے دھولے قصبے میں ایک ریلی سے خطاب کر رہی تھی۔ سرسوتی نے کہا کہ ہتھیار رکھنا ہندوؤں کی آن بان اور شان ہے۔ این ڈی ٹی وی میں ایک خبر چھپی ہے کہ جس کے مطابق کشمیری پنڈتوں کے بے گھر ہونے پر سادھوی سرسوتی نے کہا کہ کیا ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جب ہمیں بھی ہمارے گھروں سے بے دخل کر دیا جائے گا، پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ ہندو برہمن تم نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، کیوں تم نے جنگ کیوں نہیں لڑی، تم نے اپنے حقوق کے لیے لڑائی کیوں نہیں لڑی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، دی کشمیر فائلز ہوں یا رام نومی ہو، اس وقت جو ہے یہ تو ایک فیشن چل نکلا ہے کہ آپ جو ہے ورغلائیں مسلمانوں کے خلاف، یہی کچھ سب چلتا رہا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، اسدالدین اویسی کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے شیوراج حکومت پر تلخ تبصرہ کیا ہے اور کس طرح سے ظلم و ستم کھرگون مدھیہ پردیش میں ہوا، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، وہاں کی ویڈیو بھی بتا چکے ہیں، کس طرح مسلمانوں کی دکان اور مکانات منہدم کر دیے گئے۔ اس پر سخت تبصرہ کرتے ہوئے اسدالدین اویسی نے ریاست کی بی جے پی حکومت کو نشانہ بنایا۔ اویسی نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ایم پی میں ہجوم ایک منصوبہ بند طریقے سے قانون کی حکمرانی پر غلبہ حاصل کر چکا ہے۔ انہوں نے ایم پی کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اگرچہ آپ کا نظریہ مساجد کی بے حرمتی اور بزرگوں پر حملوں کو جائز قرار دیتا ہے، لیکن یہ مت بھولیں کہ آپ آئینی عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، عوام کی جان و مال کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ اویسی نے مزید لکھا ہے کہ یاد رکھیں کہ آپ طاقت کے نشے میں مست ہو کر اور قانون شکنی کر کے غریبوں کے گھر برباد کر رہے ہیں۔ آج حکومت تمہاری ہے، کل نہیں رہے گی۔ ناظرین گرامی، کھرگون میں رام نومی کے موقع پر کس طرح سے مسلمانوں کے مکانوں پر اور دکانوں پر پتھر بازی کا الزام لگا کر کے حملہ کر دیا گیا، غریبوں کی دکانیں منہدم کر دی گئی، ان کو گرفتار کر لیا گیا، لگاتار گرفتاریاں جاری ہیں، مسجدوں کو لوٹ لیا گیا، خود پولیس اس میں شامل تھی، جس عورت نے 70 سال کی بوڑھی عورت نے جب روکا تو اس پر بھی حملہ کیا۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، تو یہ سب بتاتی ہے کہ بی جے پی حکومت اصل میں حکمرانی کرنا چاہتی ہے یا پھر جو ہے ظلم اٹھانا چاہتی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، لبنان کے شہر سیدا کے بیناف البلدیہ دفتر کے قریب تحریک عمل کے دفتر سے تعلق رکھنے والے ایک مرکز میں ہونے والے دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور 7 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ ایران کے العالم ٹیلی ویژن چینل نے اطلاع دی ہے کہ دھماکہ کافی زوردار تھا، اس نے قصبے میں شدید خوف و ہراس پھیلا دیا۔ بتایا گیا ہے کہ دھماکہ تحریک عمل کے دفتر سے تعلق رکھنے والے اسکاؤٹ سینٹر میں ہوا۔ دھماکے کے بعد کے مناظر کو سوشل میڈیا میں شیئر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب قطر میں قائم الجزیرہ ٹیلی ویژن نے اطلاع دی ہے کہ دھماکے میں ہلاک ہونے والا شخص بنافل میئر کا بیٹا تھا۔ بنافل بلدیہ کی عمارت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اور ارد گرد کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ابھی تک کیوں آگ لگائی گئی، دھماکہ کس نے کیا ہے یا اندرونی سطح پر لگا ہے، اس کی کوئی تفصیلات سامنے نہیں آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، بھارت نے فضائی دفاعی سسٹم 400 خریدا تھا رشیا سے۔ اس کے چلتے یہ الگ الگ طرح کے تبصرے آ رہے تھے کہ کہیں اس سے ناراض ہو کر کہ امریکہ بھارت پر کوئی پابندی تو نہ لگائے، لیکن اس سلسلے میں تازہ بیان سامنے آیا ہے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کا۔ جی ہاں، امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے کہا کہ ہم نے بھارت پر پابندیاں لگانے کے بارے میں تاحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن اور وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے واشنگٹن میں 2+2 وزرائے سطح پر اسٹریٹجک ڈائلاگ اجلاس کے دائرہ کار میں بھارت کے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ مذاکرات کے بعد اخباری نمائندوں کے ساتھ ملاقات میں وزراء نے امریکہ بھارت اور 2 طرفہ و علاقائی تعلقات کا جائزہ لیا۔ روس سے S-400 فضائی دفاعی سسٹم خریدنے کی وجہ سے بھارت پر پابندیوں کے بارے میں سوال کے جواب میں بلنکن نے امریکی اتحادیوں سے روس سے بڑے پیمانے کا اسلحہ نہ خریدنے کی اپیل کا اعادہ کیا اور بھارت کے ماسکو سے S-400 خریدنے کے بارے میں کہا ہے کہ CAA-TSA قانون کے دائرہ کار میں ہم نے بھارت پر پابندیوں یا معافی کے بارے میں تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ بھارت اور روس کے درمیان عسکری خرید و فروخت سمیت دیرینہ تعلقات موجود ہیں۔ ہمارے بھارت کے ساتھ ساجھیداری قائم کرنے سے سالوں قبل یہ تعلقات بن چکے تھے، لیکن اس وقت ہم بحیثیت سیکورٹی اتحادی کے بھارت کی ترجیح بن سکتے ہیں اور اس کے خواہش مند ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے جو الگ الگ طرح کے تبصرے S-400 دفاعی سسٹم خریدنے کی وجہ سے بھارت کو لے کر کے ہو رہے تھے، اس کو پوری طرح سے ختم کر دیا ہے۔ باقی ناظرین کرام، مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو